حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جب انسان اپنے سے زیادہ خوشیاں، اپنے سے زیادہ کامیابی کسی کے پاس دیکھتا ہے تو اسے حسد کرنا شروع کرتا ہے، اور حسد ہی نظر بد ہے، جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یوں کیا کہ اپنے کاموں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو، کیونکہ جس انسان کے پاس وہ نعمت نہیں ہوگی وہ تم سے حسد کر سکتا ہے۔ اور اسی حسد کا ذکر ایک اور جگہ پہ بھی نظر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے، ان کے بڑے بیٹے کا نام دیالہ تھا۔ وہ ہر وقت اسی حسد اور حسرت کے اندر موجود رہتا کہ لوگ میرے چھوٹے بھائیوں کو مجھ سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، میں ان سے طاقتور ہوں پھر بھی لوگ میرے چھوٹے بھائیوں کو پسند کیوں کرتے ہیں۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ ایک روز اچانک سے سانپ بن کے شیطان اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، اے دیالہ، تو کیوں گھبراتا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے ایسی ایسی طاقت دوں گا کہ لوگ تجھ سے ڈریں گے، تیری عزت کریں گے، تیرے بھائی تجھ سے ڈریں گے۔ تو عزیز دوستو، شیطان انسان کے دل میں حسد کو بڑھاتا ہے، اور حسد کچھ اور نہیں، نظر بد کی پہلی سیڑھی ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، جس طرح ہر بیماری شروع ہونے کی چند علامات ہیں، اسی طرح نظر بد شروع ہونے کی بھی چند نشانیاں، چند علامات ہیں۔ اگر آپ میں یہ نشانیاں، علامات موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظر بد کا وار شروع ہونے والا ہے، اور آپ یہ عمل جو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، آپ یہ عمل فوری کریں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ پہ نظر بد مکمل طور پہ ٹوٹ جائے گی۔ عزیز دوستو، کچھ لوگوں کی نظر بد بہت خطرناک ہوتی ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی کہتے ہیں کہ یار میری نظر بد بہت لگتی ہے، اس کے باوجود بھی ان کی نظر بد لگ جاتی ہے۔ اسی طرح بنو اسد، جو کہ قریش کا ایک قبیلہ تھا، بنو اسد، وہاں کے لوگوں کو لوگ پیسے لے کے جا کے نظر بد لگواتے تھے، یعنی کہ وہاں کے لوگوں کو لوگ پیسے دے کے ساتھ لے کے جاتے، اور جس چیز کو، جس انسان کو، جس جانور کو نظر بد لگانا ہوتی تو اس انسان کے بارے میں بتاتے، یا وہ انسان دکھاتے یا وہ چیز دکھاتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی دیکھنے کی دیر ہوتی تھی، اور ان لوگوں کی نظر بد لگنے کی دیر ہوتی تھی، اور اللہ پاک کا حکم فوراً آتا تھا اور وہ انسان تڑپتے ہوئے اپنی جان دے دیتا تھا۔ بنو اسد کے لوگ نظر بد کیسے لگاتے؟ تو وہ 3 دن تک بھوکے رہتے، اور جس چیز کو، جس جانور کو، جس جگہ کو نظر بد لگانا ہوتی تو اس چیز کو جی بھر کے دیکھتے اور کہتے، ہائے، یہ کتنا خوبصورت گھر ہے، یہ کتنا خوبصورت جانور ہے، یہ کتنی خوبصورت چیز ہے، یہ کتنا خوبصورت انسان ہے، اس سے خوبصورت انسان، جانور، چیز ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے کہنے کی دیر ہوتی تھی، وہ جانور، وہ چیز، وہ گھر، وہ انسان تڑپنا شروع ہوتا تھا، اور اللہ کا حکم آتے ہی اس کی جان نکل جاتی تھی۔ عزیز دوستو، نظر بد شروع ہونے کی کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں؟ تو سب سے پہلے اچانک سے آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ پہلے آپ کو اتنی ٹھنڈ نہ لگ رہی ہو، اچانک سے آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے، یا اس کا الٹ ہو جائے، جیسا کہ اچانک سے آپ کو حد سے زیادہ اچانک سے گرمی لگنا شروع ہو جائے، آپ کے کمر کے نچلے حصوں میں حد سے زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جائے، یا آنکھوں کے نیچے، اچانک سے آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ حلقے آ جائیں، منہ اچانک سے منہ پیلے رنگ کا پڑ جائے، منہ کے اوپر، چہرے کے اوپر کالے رنگ کے یا سانولے کلر کے دانے یا دھبے آ جائیں، بالوں کا اچانک سے بالوں کا ٹوٹنا یا گرنا شروع ہو جائے، پیٹ میں کثرت سے، اچانک سے پیٹ میں کثرت سے گیس کا بننا شروع ہو جانا، یا الٹی جیسا محسوس ہونا، لیکن آپ کی بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی آپ کو الٹی نہ لگنا، اور اگر الٹی لگ بھی جائے تو صرف تھوڑا سا پانی نکلنا، جبکہ اور کچھ بھی نہ نکلنا، اچانک سے سانس کا گہرا ہونا، یا اچانک سے سانس کا پھولنا شروع ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمزوری شروع ہو جائے، یا آپ کو اچانک سے بخار یا بیماری کا احساس ہونا شروع ہو۔ عزیز دوستو، یہ نظر بد شروع ہونے کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ اب آپ پہ نظر بد کا وار شروع ہو چکا ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ پہ نظر بد کا وار شروع ہو رہا ہے
آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کی تلاوت کریں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے اندر شفا رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 مرتبہ سورہ القلم آیت نمبر 51 یعنی کہ 51 4 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، جو کہ وَإِن يَكَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت آپ نے 4 مرتبہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ یہ دم بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا، یہ دم آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، پھر سے 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ تھو کریں، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب آئے یا نمی والی پھونک ہو اور وہ دونوں ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیں، یا یہی دم آپ ایک پانی کے گلاس پہ کریں اور وہ پانی دن میں 2 سے 3 مرتبہ پی لیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کی نظر بد مکمل طور پہ ٹوٹ جائے گی اور آپ میں جو بیماری آ رہی تھی اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ نظر بد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بہت دفعہ لگی، جس کی روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخت بیمار ہو گئے، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار اور تکلیف کے مارے کانپ رہے تھے۔ جب میں پچھلے پہر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ شفا یاب ہو چکے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح تو آپ کو اس حد تک تکلیف تھی کہ جس کی شدت کا اندازہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہوگا، لیکن پچھلے پہر میں حاضر ہوا تو آپ مکمل طور پہ شفا یاب ہو چکے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صامت کے بیٹے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ پہ دم کیا، یہ دم ایسا تھا کہ میں مکمل طور پہ شفا یاب ہو گیا۔ کہ میں تجھے وہ دم نہ سکھاؤں؟ تو اس پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، ضرور سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں تم پہ دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دیتی ہے، ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ آپ کو شفا دے۔ عزیز دوستو، اس حدیث سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسانوں میں بیماریاں آ سکتی ہیں۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، کسی کی بیماری دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔